اعتراض جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں، یہ فہم صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ سیدنا عمر نے پابندی لگا دی حج تمتع پہ، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع میں تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ اگر آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تطبیق کرنی چاہیے، یہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے۔ سب تین باتیں ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کا، ائمہ دین کا یا صحابہ کا ایک متفقہ فہم ہے، جی جی، اجماعی اور اتفاقی فہم، اجماعی اور اتفاقی فہم ہے، وہ تو ہم لیتے ہی لیتے ہیں۔ جی جی، ایک دوسرا ہوتا ہے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف، اب اختلاف سے نکلنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن و سنت نے بیان کر دیا، یا ہمارے ائمہ نے بتایا کہ ہم اختلاف سے کیسے نکلیں گے۔ جی جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا امر ابی یتبع امر رسول اللہ، روایت جو ترمذی کے اندر آتی ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا حج تمتع کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا، اجتہاد یہ تھا کہ لوگ چلے جائیں گے جی جی، تو کعبۃ اللہ کی ویرانی کا سلسلہ مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا حج کر کے لوگ چلے جائیں، جی جی، حج کر کے لوگ چلے جائیں اور بعد میں عمرہ کے لیے آتے رہ جائیں۔ آتے رہے، تو سید علی رضی اللہ فرمایا کہ میں کسی کے قول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں نہیں مانوں گا۔ یہ تو بڑا واضح ہو گیا۔ جی جی، یعنی خود صحابہ میں سے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مخالفت کر دی، یعنی یہ اتفاقی فہم نہ رہا۔ جی، یہ اختلاف ہو گیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ صاحب اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کا یا محدثین اعظام کا مسئلہ میں اختلاف ہے اور دو قول پائے جاتے ہیں، جس طرح یہاں ہے، جی جی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ قول لیں گے جی جی، جس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اس کو ہم ترجیح دے دیں گے، دوسرے کو مرجوح قرار دیں گے۔ یہی مسئلہ اہل حدیث ہے۔ جی جی، ایسے ہی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کے مابین اختلاف ہے، محدثین کے درمیان اختلاف ہے، وہ ہمیں پیش کریں اور ہم آپ کو راستہ بتائیں اس اختلاف سے آپ نے نکلنا کیسے ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اگر محدثین نے ایک مسئلہ میں دو موقف ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک کو دلائل کی روشنی میں ہم ترجیح دیں گے کہ یہ مسئلہ اہل حدیث، ٹھیک ہے جی، یہ راجح اور یہ مرجوح، یہ فہم مطلب قابل اتباع اور راجح کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس نص کے مطابق ہے، یہ اس دلیل کے مطابق ہے۔ جی جی، اب ہم تیسرا قول نہیں داخل کریں گے شریعت میں، جی جی، اپنے محدثین کے مسلک سے باہر نہیں جائیں گے۔ جی جی، اگر تین قول ہیں جی جی، تو ہم چوتھا قول جاری نہیں کریں گے، اگر چار ہیں تو پانچواں قول نہیں جاری کریں گے۔ کسی صورت بھی محدثین کا جو مسلک ہے، مسلک اہل حدیث ہے، اس سے ہم باہر جا ہی نہیں سکتے۔ دوسرا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ تطبیق کرتے تھے رکوع میں، دوران رکوع وہ دونوں پاؤں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو، سوری۔ اب دیگر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل بیان کرتے ہیں یا جو ان کا عمل ہے، وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے رکوع میں۔ ہم نے جب دیکھا کہ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اجتہادی خطہ جو ہے یہ دیگر صحابہ اور حدیث کے موافق نہیں ہے، ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو چھوڑا اور اس عمل کو لیا جس عمل کو حدیث کی تائید حاصل تھی یا جس کا ثبوت حدیث میں موجود تھا اور جس کو ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے صحابہ تھے اور امت کے دوسرے لوگ ہیں۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل میں نہ تو کوئی شرعی دلیل تھی، وہ تو سارا منسوخ ہو گیا سلسلہ، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تابعین میں سے، بلکہ ائمہ دین میں سے کوئی فرد بشر ایسا ہے ہی نہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو درست قرار دیتا ہو۔ تو یہ مسئلہ اہل حدیث ہے۔ یعنی اصل یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں حق بھی صحابہ میں ہی ملے گا نا، یہ نہیں کہ صحابہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو، تابعین کو پتہ نہ چلا ہو، ائمہ محدثین کو پتہ نہ چلا ہو، 1400 سال بعد، 800 سال بعد، 1000 سال بعد کوئی بندہ کہے دیکھے صحابہ غلط کرتے رہے یا فلاں صحابی غلط کرتا رہا، درست کسی نے کیا ہی نہیں۔ جی بالکل، یعنی حق پھر بھی سلف صالحین میں ہی منحصر ہے، ان کے فہم میں۔ دوسری بات ایک اور بھی آپ صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث بنایا اور محدثین کا مطلب وارث ہیں ہم، جی جی، تو ہم علم نبوت اللہ نے ہمیں عطا کیا اور اللہ رسول کی مرادیں جو محدثین کے پاس تھی وہ ہمارے پاس ہیں، ہمیں ہمت بھی نہیں ہارنی چاہیے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ اگر ایک امام صاحب کا قول ہے، اہل سنت کے بڑے امام کا قول جو ظاہر کسی نص کے خلاف ہے، جی جی، ہم جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قول تو نص کے خلاف ہے۔ جی جی، اگر ہم کوشش کریں تو اس قول کا ایسا معنی متعین کر دے جو نص کے موافق ہو جائے،
قول امام سفیان ثوری کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سر کا مسا نا آپ انگلی لگا لیں تو سر کا مسا کافی ہے. غور کرتے رہ گئے. بات سمجھ یہ ہے کہ ایسے ہاتھ ہے نا جی, جب مسا کے لیے لے جانے تو ایک انگلی بھی اگر سر کو ٹچ کر جاتی ہے, یعنی بجائے پوری 4 انگلیوں 5 انگلیوں لگنے کے اگر ایک انگلی بھی مثلا شہادت کی انگلی اور شہادت کی انگلی ملی ہوئی ہے, اگر ایسے وہ کر لے تو مسا ہو جائے گا. اس سے یہ مراد ہے, اس سے یہ مراد ہے. اور یہ مراد لے کر ہم نے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو قرآن و سنت کے موافق کر دیا ہے. یعنی بہت سے ایسے اقوال ہیں شیخ کہ لوگ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحابی نے قرآن کی مخالفت کر لی, صحابی نے حدیث کی مخالفت کر لی, فلاں تابعی نے یا فلاں امام نے قرآن حدیث کی مخالفت کر لی. تو اس میں جمع و تطبیق ایسی ہو سکتی ہے کہ قرآن حدیث تو ہیں ہی اپنی جگہ پر, تو صحابی کا جو عمل ہے انفرادی اجتماعی اور اجماعی وہ تو کبھی خلاف ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انفرادی قول فعل بھی اس کو بھی ہم کتاب و سنت کے موافق اس کا کوئی معنی مفہوم لے کر بعض شواذ ہوتے ہیں. آپ سب مثال کے طور پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں اولے کھاتے تھے, کہتے یہ کھانا پینا نہیں ہے. اب بعض لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی فہم سلف کی اتباع کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ اجتہاد جو تھا نصوص اس کی مؤید نہیں ہے, اور امت میں کوئی فرد بشر صحابہ یا بعد والوں میں سے کوئی اس قول کو لیتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل اتباع قول نہیں ہے. ان کا یہ اجتہاد ہے. اس اجتہاد میں عند اللہ وہ تو معجور ہو گئے نا, مگر اس اجتہاد میں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث محدثین میں سے کسی نے ان کی پیروی نہیں کی ہے. جب محدثین ہی پیروی نہیں کی ہے تو ہم مسلک اہل حدیث سے باہر نہیں نکلیں گے. ہم بھی کہیں گے کہ ہم اس قول کو نہیں لیں گے. یعنی دوسرے صحابہ بھی اگر وہی قول لے لیتے, سارے صحابہ کہتے کہ اولے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو یقیناً یہ حق ہوتا. جی بالکل. تو ایسا ہوا ہی نہیں. جی بالکل ایسے ہے. اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں ہے کہ وہ شراب بیچنا جائز سمجھتے تھے, حالانکہ شراب کی جو بے ہے جو بالاجماع حرام ہے. اجتہاداً انہوں نے ایک بات کر دی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن حدیث اور امت کا اجماعی فیصلہ جو ہے نا وہ اس قول کی خطا کو واضح کر رہا ہے, تو لہذا ہم اس خطا پر مبنی قول کو نہیں لیں گے. انسان بڑی سی بڑی بات کر سکتا ہے, لیکن یہ تو ضرور ہے دنیا والوں کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی ہم مسلک محدثین سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم فہم محدثین پہ کاربند رہیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مذہب کے شاذ بات کتنے ہی شیوز ہمیں کوئی پیش کر دے, ہم راستہ بتائیں گے کہ اتباع وہی کی ہے. کیسے؟ جیسے صحابہ جیسے احمدی نے کی ہے. بس اتنی سی بات ہے جی. ہمیں تو مسئلہ ہے ہی نہیں. آج یہ چیزیں ساری ہمارے بھائیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں, جبکہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں 100% 110% اس بات پر اطمینان ہے کہ الحمدللہ کہ مسلک محدثین فہم محدثین وہ حق ہے, وہی تک پہنچنے کا ایک وہ ذریعہ ہے. اس کے علاوہ انسان وہی تک دستر ممکن نہیں کر سکتا. رہا مسئلہ یہ کہ قرآن پیش کرتے ہیں, بلکہ وہ علامہ شاطبی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, دنیا میں ایک بدعتی بھی آپ ایسا نہیں پائیں گے جو اپنی بدعت پر شرعی دلیل نہ رکھتا ہو. یہ ہمارا مقدمہ ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ خواہش نفس کا مریض ہے. یعنی سلف کو چھوڑ کر اپنی عقل سے جو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہاں جی. ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مطلب کوئی قدریوں کے دلائل آ گئے جو تقدیر کے انکار کرتے تھے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہ دلائل ایسے ایسے ہیں. انہوں نے یہ کہا لقد کروا منہما کرات وعلم من طویل ما جہلتم قالوا بعد ذلك کلہ بکتاب وقدر. اور دوسری بات ہے علامہ مقریزی رحمۃ اللہ نے 845 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے, الخطت کے اندر بڑی خوبصورت بات آپ سے کی ہے. اصل کل بدعۃ فی الدین البعد عن کلام سلف والانحراف عن اعتقاد صدر الاول. سبحان اللہ. یہ ہمارا گمراہی کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ سلف صالحین کے فہم کو چھوڑ دیا. ہر بدعت دین کے اندر جتنی گمراہیاں, جتنے بدعت ہے, جتنے نظریات اسلام میں لوگوں نے داخل کیے ہیں نا, اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ انہوں نے سلف کے جو اقوال تھے ان کو بنیاد نہیں بنایا, ان کو اساس نہیں سمجھا, اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ منحرف ہو گئے سلف کے عقائد سے. اگر ہم اسلاف امت کے فہم کو نہ لیں, ہم اللہ کی توحید کی تاب ہی نہیں سمجھ سکتے. آپ سب کیسے سمجھیں گے؟ پھر ہم بھٹکیں گے نا, جس علم کلام والے بھٹک گئے, جامعہ بھٹک گئے, معتزلہ, مفوضہ, دنیا میں جتنے اتنی باتیں, جتنے گمراہ فرقے, بلکہ یہ جتنے بھی مرجیہ ہیں, قدریہ ہیں, مفوضہ ہیں, مجسمہ ہیں, تو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں اور اہل سنت کو برا کہتے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں مان رہے, تم نے یہ آیت نہیں مانی, تم نے یہ آیت نہیں مانی. جی بالکل. یہود اصل یہاں تک کہ
وہ ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان انی فضلتکم علی العالمین، جی جی کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت. وہ یہود کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی جی موسیٰ علیہ السلام کی جو کہ تم مسلمانوں کی یہ امت اس کی کیا فضیلت؟ فضیلت تو ہماری ہے، فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے. کیا وہ قرآن نہیں پیش کرا اپنے باطل نظریہ پہ؟ امت محمدیہ کی فضیلت اور اس کی فوقیت تو تمام امتوں پر ہے. مسلمان اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، جی جی مسلمان اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر اپنا عقیدہ اور عمل بھی ان کا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے. اس کے باوجود ان کا یہ اعتقاد ہے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ جو ہے یہ افضل امت ہے. اس طرح بہت ساری عقیدہ تناسخ والے ہیں جی، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، عقیدہ تثلیث والے بھی ایسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ تقلید والے آپ صاحب جی جی 10 آیات پیش کر دیتے ہیں جی، اس آیت سے بھی تقلید، اس آیت سے تقلید، اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے. بھلا اسلام میں اتباع ہے یہ تقلید ہے جی؟ تقلید تو ضلالت کا نام ہے اور اتباع جو ہے وہ وہی کی پیروی کا نام ہے جی. اب دونوں میں ہمیں فرق کیوں نہیں سمجھ آتا جی؟